الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایسا شخص جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر ان کو ڈرانے کے لیے ان پر اسلحہ تان لیتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان دیا جا سکتا ہے، وہ لوگوں پر اٹھانا وہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر اسلحہ تانتا ہے، اسلحہ اٹھاتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رمانا علیہ النبض، جو شخص ہم پر نیزہ اٹھاتا ہے اور نیزے کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موجودہ ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر اسلحہ نکال لیتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا، اگرچہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ویسے بھی اسلحے کی نمائش کرنا اور ایسی چیزیں جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان دیا جا سکتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے لانا اور اس کی نمائش کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو بھی اپنا نیزہ لے کر جا رہا ہے تو اس کا پھالا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو آگے کی جانب لے کر چلے تو وہ کسی کو لگے اور اس کا نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی لوہے والی چیز سے کسی شخص کو اشارہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس کام سے باز آ جائے۔ لوہے سے یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ مراد لیا کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں کہا کہ اگرچہ وہ اس کا اپنا سگا بھائی ہو، یعنی مذاق میں بھی کسی کی طرف اگر کسی چیز سے اشارہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام چیزیں جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو لوگوں کی طرف اشارہ نہ کریں۔ جیسے عموماً کچھ لوگ ڈرانے کے لیے بھی اشارہ کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کر دے یا اس کو ڈرا دے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی لڑائی میں ہمیں اسلحہ نہیں نکالنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص وہ اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں اپنے اسلحے کو باہر نہ نکالے، ممکن ہے کہ شیطان اس سے وہ چلوا دے اور پھر وہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے۔ یعنی جب وہ نکالے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو چلا بھی دے، یا پھر غصے کی حالت میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھے اور اس پر کوئی ایسا وار کر دے جس کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے وقت اس کو جہنم کی آگ میں گرا دے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ اگر 14 کے 14 طبق، 7 زمینیں 7 آسمان کسی ایک بندے کے قتل کے اندر شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گرا دے۔ سارے تو شامل نہیں ہوں گے، کوئی مشورہ دینے والا ہوگا، کوئی چیز لانے والا ہوگا، کوئی اٹھانے والا ہوگا، کوئی مارنے والا ہوگا، لیکن یہاں پر ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، اپنے غصے کو پی لیں، اور اس پر بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کسی بھی شخص پر ایسی چیز تاننا جس کے ذریعے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جھگڑوں میں صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔